اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ معزز علماء کرام و طلباء اعظام اور قابل صد احترام سامعین اور سامعات، یہ مجلس تکمیل صحیح بخاری کے سلسلہ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد اگر اس عالم رنگ و بو میں کوئی صحیح ترین مجموعہ ہے تو وہ صحیح بخاری کا ہے۔ میں نے یہ آیت کریمہ جو پڑھی ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا حصہ ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے لیے میرے جانے کے بعد دنیا میں اچھا نام ہو، لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اچھے الفاظ سے نہ یاد کرتا ہو۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں گزرے ہوئے صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن ان کی یاد سینوں میں تازہ رہتی ہے۔ ان میں سے ایک امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے، اور ان کی یہ جو یاد ہے اس صحیح بخاری کی بنا پر ہے۔ عام طور پہ صحیح بخاری کی جو مقاصد بیان کیے جاتے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح مرفوع احادیث کا مجموعہ تیار کیا ہے۔ اصل آپ کا مقصد تو یہی تھا، اس میں جو موقوف آثار ہیں وہ صرف تائید کے لیے ہیں، اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مسائل کا استنباط اور استخراج ہے، اور تیسرا مقصد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مسائل اخذ کرنے کا طریقہ بتلانا بھی مقصود ہے، تاکہ جو علماء ہیں اور جو طلباء ہیں انہیں صحیح احادیث سے مسائل کو معلوم کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث اور فقہ الحدیث کو جمع کرنا مقصود ہے۔ ہمارے مطالعہ کی حد تک اس کے اور بھی کئی ایک مقاصد ہیں کہ آپ نے تحریک آزادی فکر یہ اس کی داغ بین رکھی ہے۔ آپ نے تحریک آزادی فکر کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت امام بخاری جس دور میں آپ موجود تھے اس وقت احبار و رہبان کے اقوال کو وحی کا درجہ دیا جاتا تھا، اور جو بھی کتاب تالیف کی جاتی وہ کسی نہ کسی امام کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر اس کی تالیف کی جاتی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ تالیف جو ہمارے سامنے
رکھی ہے یہ موجودہ مسالک اور مذاہب سے آزاد ہیں، کسی مسلک کی پیروی نہیں کی ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے قرآن کریم کی آیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ محور ہے آپ کی اس تعلیف کا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے منزل ہے اس کی پیروی میں، اس کی اطاعت میں اس کی تعلیف ہوئی ہے۔ اگر کسی امام کے ساتھ توافق ہے تو وہ اتفاقاً ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کی فکر اور سوچ کے مطابق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صحیح میں آپ نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان سے بھی اختلاف کیا ہے۔ آپ کتاب الجمعہ کو دیکھ لیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے لیے کم از کم 40 آدمی ہونے چاہیے۔ تو امام بخاری نے کتاب الجمعہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ یہ تعداد خود ساختہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز جمعہ پڑھائی تھی تو آپ کے پیچھے 12 آدمی تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے۔ تو اگر 12 آدمیوں کی جماعت صحیح ہو سکتی ہے تو 40 کی پابندی لگانا چاہیے معنی دارت۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے لیے کسی شہر کا ہونا ضروری ہے جہاں اتنی دکانیں ہوں، اتنی عدالتیں ہوں، وہ چند ایک شرائط کے ساتھ اس کو مقید کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الجمعہ میں ہی ایک عنوان قائم کیا ہے الجمعۃ فی القری والمدن، کہ جمعہ جو ہے وہ بستیوں اور شہروں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جو ادا کیا گیا وہ بحرین کے علاقہ میں جواسہ نامی بستی میں تھا، وہ قریہ کا لفظ آتا ہے۔ اس لیے یہ جو شرائط لگائی جاتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ جمعہ کی نماز زوال سے پہلے ہو سکتی ہے۔ تو امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا کتاب الجمعہ میں کہ جمعہ زوال کے بعد ہے، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے کہ جب ہم نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تھے تو یہ سایہ ڈھل جاتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سخت بارش میں، پھسلن میں جمعے کی رخصت نہیں دیتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ جب جمعہ ایسی دن آئے جو بارش کی بنا پر لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو، پھسلن ہو، تو جمعے کی رخصت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا یہ ایک عمل پیش کیا ہے کہ جمعہ واقعی بہت ضروری ہے، لیکن ایسے حالات میں میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس حال میں تمہیں جمعے کی لیے بلایا جائے کہ تم پھسلتے ہوئے آؤ مسجد میں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی موجودہ مسالک سے بالکل آزاد ہیں۔ اگر کسی کی مخالفت ہوتی ہے وہ کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، اور اگر کسی کی موافقت ہوتی ہے تو وہ کسی عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بخاری میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف ائمہ کرام کی موافقت بھی ہو رہی ہے اور ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس موافقت کو یا مخالفت کو
تعصب یا عقیدت کی بنیاد پر نہ سمجھا جائے۔ اگر مطابقت ہے تو وہ اس لیے ہے کہ کتاب و سنت اس کی ہمیں اجازت دیتے ہیں، اگر مخالفت ہے تو اس لیے ہے کتاب و سنت سے اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو آپ نے اس تحریک جو آزادی فکر کے نام سے ہے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ اس لیے امام بخاری کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اب میں ان مسائل میں نہیں الجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے احبار اور رحمان نے مسائل میں اگر مخالفت کی ہے کسی کی، وہاں تعصب کار فرما تھا، اگر موافقت کرتے ہیں تو وہاں حسن عقیدت کی بنا پر کرتے ہیں۔ اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو محور نہیں بنایا گیا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، آپ نے اس بخاری کو پڑھا ہے، آپ ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر پڑھیں تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ مسائل کے استنباط اور استخراج کے کس طرح دروازے واہ ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی مقصد ہے کہ فقہ الحدیث اس کی داغ بیل مسائل سے استنباط اور استخراج۔ لوگ کہتے تھے کہ انسانی ضروریات بے شمار ہیں اور جو قرآن کریم کی نصوص ہیں، احادیث کی نصوص ہیں، وہ محدود ہیں۔ غیر محدود ضروریات کے لیے محدود نصوص کافی نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر سے ان ضروریات کو پورا کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے کہ نہیں، جب اللہ کے پیغام نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ہم نے ہر قسم کی ضروریات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے پورا کرنا ہے۔ کیسے پورا کرنا ہے؟ اس کے لیے امام بخاری نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب الاحکام التی تعرف بالدلائل ما معنی الدلالہ وما تفسیرها۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کے لیے قرآن اور حدیث کی عبارت ہی سامنے رکھی جائے۔ مسائل کے استنباط کے لیے کبھی عبارت سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے اور کبھی قرآن و حدیث کے اشارے سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے اور کبھی اس کی دلالت سے اخذ کیا جاتا ہے، کبھی اس کے تقاضے سے مسئلہ استنباط کیا جاتا ہے۔ آپ طلباء ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دلالت کی جو اقسام ہیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ امام بخاری نے اس عنوان کے تحت دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ ہے، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، غسل حیض کے بارے میں سوال کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا خذی فرصۃ ممسکۃ، ایک خوشبو لگا ہوا روئی کا ٹکڑا لو اور جہاں جہاں خون کے نشانات ہیں وہاں فتوضئی بہ۔ اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ توضئی کا معنی کیا ہے۔ عام طور پر وضو کا معنی جو ہم کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو ہاتھ پاؤں دھوئے جاتے ہیں، منہ دھویا جاتا ہے، وہ کہنے لگی کیف اتوضأ بہا یا رسول اللہ، میں اسے وضو کیسے کروں؟ آپ شرم و حیا کے پتلے ہیں، آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے ہیں، آپ پھر وہی الفاظ دہراتے ہیں فتوضئی بہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑی زیرک سمجھدار صاحب بصیرت خاتون تھیں،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور مقصد کو سمجھ جاتی ہیں، اس عورت کا بازو پکڑا اور اس کو الگ جا کر سمجھا دیا کہ جہاں جہاں خون کے اثرات ہیں وہاں اس کو لگا دو تاکہ ناگواری ختم ہو جائے۔ توضعی کا معنی سمجھا دیا ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں دلالت لغوی یا عقلی۔ پھر ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، گھوڑوں کی 3 اقسام ہیں جو گھوڑے رکھتے ہیں، ایک تو ان کے لیے باعث اجر و ثواب، اور ایک ان کے لیے پردہ پوشی، اور ایک ان کے لیے گناہ۔ جو گھوڑے رکھتے ہیں اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کام آئے، ان کے لیے تو وہ باعث ثواب ہیں، اور جو اپنی ضرورت کے لیے رکھتے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے پردہ پوشی ہے، اور جو دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے رکھتے ہیں ان کے لیے وہ گناہ ہے۔ کسی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ گدھوں کے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں مجھ پر کوئی آیت نہیں اتری ہے، کوئی حکم نہیں آیا ہے، ایک آیت منفرد قسم کی ہے، اس کے عموم میں اس کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ اس آیت کے عموم میں آپ نے ایک خصوصی حکم کو داخل فرمایا، اس کو دلالت شرعی کہتے ہیں۔ یہ دلالت کی اقسام، یہ امام بخاری نے ہمیں یہ آگاہ کیا ہے، اگر مسائل کو آپ نے سمجھنا ہے، استنباط کرنا ہے، تو آپ دلالت کو سامنے رکھیں۔ ضروری نہیں ہے، ہمارے اہل حدیثوں کا یہ مزاج ہے کہ ہم کوئی مسئلہ کو بیان کرتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ آپ کو قرآن کریم کی آیت سے یا حدیث سے ہی پتہ چلے، اس کی دلالت بھی کی کئی اقسام۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، امام بخاری آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک حدیث سے 20 مسائل کا استنباط کرتے ہیں ان دلالتوں کی وجہ سے۔ یہ حدیث بریرہ ہے، مشہور ہے، وہ کسی کی غلام تھی، اسے معاہدہ کر لیا کتابت کا کہ میں 1 کلو چاندی دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں، تو قسطیں بن گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تعاون کے لیے آئیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یک مشت 1 کلو چاندی دے کر آزاد کروا لیتی ہوں، لیکن تیرا آزادی کا تعلق جس کو ولا کہتے ہیں وہ میرے ساتھ قائم ہوگا۔ وہ مالک نہیں مانتے تھے، یہ ولا کا تعلق ہم کسی صورت میں نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، یہ اس کا حق ہے۔ اس حدیث بریرہ سے آپ نے 25 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اسی طرح جابر کی حدیث ہے، غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ نے اس کا اونٹ بیٹھ جاتا ہے تھک کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چوکا لگایا، وہ تیزی سے چلنے لگا۔ آپ نے پوچھا اتبیعنی، کیا تم مجھے بیچ دو گے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہنے کے دیں جی میں آپ کو بیچ دوں گا، لیکن میں آپ کو قبضہ اس کو مدینہ پہنچ کر دوں گا۔ تو مدینہ پہنچے تو آپ نے اس کی قیمت ادا کی، بلال کو کہا رجح، اس کے کچھ اضافہ بھی دے دو۔ تو اس سے آپ نے 20 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ حدیث کسوف، سورج کو گرہن لگنے کا مسئلہ ہے، اس سے آپ نے کئی مسائل کا استنباط کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح تحریک آزادی فکر اور فقہ الحدیث یہ آپ کے مقاصد میں سے ہے، اسی طرح آپ کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اس بخاری کے ذریعے
لوگوں کو مسائل میں جو سہولت ملنا چاہیے وہ ملنی چاہیے، ان پر کوئی سختی نہ کی جائے، آسانی کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نصوص کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں، اگر ان کو بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ خاصا وقت درکار ہے۔ تو آپ نے یہ بھی ایک مقصد ہے آپ کا کہ لوگوں کو آسانی پیدا کی جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے ان کو یمن بھیجا ہے گورنر بنا کر، ایک بالائی حصے کا گورنر تھا، ایک نشیبی علاقے کا گورنر، ان کو باقاعدہ یہ ہدایت دی ہے یسرا ولا تعسرا، لوگوں پر آسانی کرنا ہے، ان پر تنگی اور تکلیف ان کو نہیں دینا ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی آپ کا مقصد ہے، امام بخاری نے جس دور میں آنکھ کھولی تھی وہاں کئی قسم کے فتنے تھے، آپ نے اس وقت کی نظریاتی تحریکیں تھیں ان کو بھی غور سے دیکھا، آپ نے ان فتنوں کی روک تھام بھی اس صحیح بخاری کے ذریعہ کی ہے۔ وہ کون کون سے فتنے تھے جن کی روک تھام آپ نے کی ہے؟ اس وقت خوارج کا فتنہ، مرجئہ کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، تصوف کا فتنہ، متعدد فتنے تھے۔ آپ نے اس بخاری میں متعدد فتنوں کی روک تھام کی ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو کبھی ہوا میں پیدا کر دیتا ہے، وہاں سے آواز آتی ہے، کبھی درخت میں پیدا کر دیتا ہے، وہاں سے آواز آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے، یہ جو نسبت ہے کلام اللہ کی، یہ حقیقی نسبت نہیں ہے، بلکہ یہ نسبت تخلیق یا نسبت شرف ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ نے اس اونٹنی کو پیدا کیا ہے، یہ نسبت تخلیق ہے۔ بیت اللہ، یہ نسبت شرف ہے۔ کلام اللہ بھی اسی طرح کی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کلام کا تو بالکل انکار ہی کر دیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی جو کلام ہے نا اس میں حروف نہیں ہے، اس میں آواز نہیں ہے، اس کو وہ کلام نفسی کہتے تھے، ایک انسان دل کے اندر ہی سوچتا ہے۔ کلام جو ہے یہ انسان کے دل کی ترجمانی کرتی ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی تو طعنہ دیا تھا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا وہ انسان جو اپنا اظہار معافی ضمیر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کلام جو ہے یہ اظہار معافی ضمیر کے لیے، یہ عیب ہے کہ انسان اپنے دل کی ترجمانی نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے یہ کہنا کہ اللہ ان حروف کے ذریعے کلام نہیں کرتا ہے، اس آواز کے ذریعے کلام نہیں کرتا ہے، اور اس فتنے کا امام بخاری کے دور میں عروج تھا، خاص طور پر عباسی دور میں۔ امام بخاری نے ڈنکے کی چوٹ اس کی تردید کی ہے۔ یہ جو کتاب توحید ہے نا، اس میں کئی فتنوں کو آپ نے بند کیا ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں مشکل متعدد قسم کے نظریات ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں نظریات تھے، کوئی اللہ کی ذات کو سرے سے مانتا ہی نہیں تھا، کوئی اللہ کی ذات کو مانتا تو تھا لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ وہ آدم کے اندر حلول کر گئی تھی، کوئی یہ کہتا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حلول کر چکی تھی، کوئی یہ کہتا تھا کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی ذات ہے، کوئی بدبخت اس سے بڑھ گیا، وہ کہتا تھا کہ مخلوق کی ہر نوع میں اللہ کی ذات ہے، اور کوئی سرے سے انکار ہی کر دیتے تھے۔
ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ صفات کے بارے میں بھی یہی تھا، کچھ لوگ اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کرتے تھے، کچھ لوگ اللہ کی جو صفات ہیں مختص ہیں ان کو انسانوں میں بھی مانتے تھے، یہ داتا دستگیر یہ اللہ کی صفت ہے، وہاب یہ کسی انسان میں مان لی جائے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات انسانوں کی صفات جیسی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات کی تعویل کی جائے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو اللہ کی صفات ہیں ان سے غلط مسائل کا استنباط کیا جائے۔ اللہ علیم ہے، جان علم والا ہے، اس لیے اللہ جادو کو بھی جانتا ہے، اللہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، اللہ اپنے جیسا اور کسی کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو امام بخاری نے اس کتاب التوحید میں ان تمام افکار و نظریات کی تردید کی ہے، اور یہ کتاب التوحید جو ہے اس میں توحید، اسماء و صفات اس کی تردید کی ہے۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی فتنہ تھا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ کلام کا فتنہ۔ یہ 245 احادیث ہیں، اس میں 55 احادیث وہ معلق ہیں، اور 190 احادیث موصول ہیں۔ اسی طرح کچھ احادیث مقرر ہیں اور کچھ حدیثیں خالص ہیں۔ صحیح احادیث کے علاوہ 36 آثار ہیں مختلف تابعین اور تبع تابعین کے، ان تمام سے آپ نے اسی عقدی اور توحید کے مسائل کو ثابت کیا ہے۔ چونکہ یہ کلام ایک اہم مسئلہ تھا اس وقت، کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو اللہ کی کلام ہے وہ حادث، وہ اللہ کی کلام وہ قدیم نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو انسان کے حروف ہیں، جو آواز ہے، یہ بھی قدیم ہے، اور کچھ لوگ توقف کے قائل ہیں۔ امام بخاری نے اس کتاب کے اندر کتاب التوحید میں تقریباً یہ 32 باب نمبر سے لے کر 58 باب نمبر تک اسی کلام کو ہی آپ نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کی جو کلام ہے اس کے باقاعدہ اس کے حروف ہیں، اس کی آواز ہے، وہ سنی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے، اس کو اللہ کی شایان شان مانیں گے، بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر تعطیل کے اس کو تسلیم کریں گے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، آخر تک یہی معاملہ چلتا ہے۔ اور اسی سلسلہ میں آپ نے یہ آخری باب قائم کیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری کہتے تھے قرآن اور تلاوت قرآن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، قرآن اور ہے، تلاوت قرآن اور ہے۔ یہ میری تلاوت جو ہے یہ میرا اپنا کسب ہے، میرا اپنا فعل ہے، جو قرآن ہے یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام غیر مخلوق، اور میرے حروف یہ میرے اپنا کسب اور میرا اپنا فعل ہے۔ جو میرا اپنا کسب ہے، میرا اپنا فعل ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا وزن کرے گا۔ اس قرآن کو اس ترازو میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ایک ہے تلاوت، ایک ہے مطلوب۔ تلاوت جو انسان کا فعل ہے اس کو اس ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ اس لیے آپ نے یہ عنوان قائم کیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالُهُمْ يُوزَنُ۔ یہ عنوان جو آخری ہے وہ اس باب کے لیے، کچھ معتزلہ جو عقلیت پسند ہیں یا عقل پرست ہیں انہوں نے ویسے ہی میزان کا انکار کر دیا تھا، اور یہاں وہ جوہر اور عرض کی بات کو بھی چھیڑتے ہیں کہ انسان کی جو اعمال ہیں، انسان کے جو اقوال ہیں، ان کو کس طرح تولا جائے گا؟ یہ تو عرض ہیں، اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کے محتاج ہیں۔ لیکن آج کے ترقی یافتہ دور نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے
یا ہم ہوا کی پیمائش کرتے ہیں، بخار کا ٹمپریچر دیکھتے ہیں، جب انسان ان کا وزن کر لیتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اس کے لیے ترازو بنایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل و انصاف پر مبنی ترازو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو رکھیں گے، اور فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی متنفس پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن ہمارے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور ہمارے اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا معیار اس کو بنائیں گے جس کا وزن زیادہ ہوگا نیکیوں کا، وہ کامیاب اور کامران، اور جس کا وزن ہلکا ہوگا وہ خائب و خاسر۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ ان کو تولے گا۔ انسان جب گفتگو کرتا ہے وہ یہ سمجھ کر گفتگو کرے کہ میری اس گفتگو کو تولا جانا ہے اور میری کامیابی کا مدار یہی بننی ہے۔ انسان جب عمل کرے تو یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر کرے کہ میرا اس کا حساب ہونا ہے۔ اس لیے میرے مخاطب صرف یہ علماء اور طلباء ہی نہیں ہیں، یہ عامت الناس بھی ہیں۔ اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے اعمال ہیں یا ہمارے اقوال ہیں یہ ویسے ہی ہوا میں نہیں تحلیل ہو جاتے ہیں، بلکہ اس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ تو انسان اپنے اعمال کا بھی جواب دہ ہے، اپنے اقوال کا بھی جواب دہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن کیا جائے گا، اور وزن کے لیے اس ترازو کو لگایا جائے گا۔ وزن کس چیز کا ہوگا؟ الوزن یومئذ الحق، اس عمل میں، اس بات میں حق بات کا وزن ہوگا۔ امام بخاری نے جو پہلی حدیث لایا، حدیث النیہ جسے کہتے ہیں، اس نیت کی بنیاد اخلاص ہے۔ اسی طرح آخری حدیث جو ہے اسے حدیث وزن کہتے ہیں، اس کی بنیاد توحید ہے۔ جس عمل میں توحید نہیں ہے اس کا وزن بھی نہیں ہوگا، اور جس نیت میں اخلاص نہیں ہے اس نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایمان کو پیدا کیجئے اور توحید کو پیدا کیجئے، اس کے بغیر تمہارے اعمال میں وزن نہیں ہوگا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ان کے اعمال تہامہ علاقے کے سنگریزوں جتنے ہوں گے۔ تہامہ ایک علاقہ ہے جہاں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سفید رنگ کے پہاڑ، ان کے اعمال جسامت میں بہت بڑے بڑے، لیکن جب ان کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا تو ان کا وزن سلب کر لیا جائے گا۔ صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی، عرض کیا صفہم لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان کا کیا اوصاف، وہ کیا کام، عمل بھی کرتے ہیں لیکن ان کے کام نہیں آتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، کچھ لوگ کام کرتے کرتے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر نیکی کریں گے نا تو بھاگ دوڑ کر، اور جب ان کو علیحدگی میسر ہوگی انتہکوا بمحارم اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء اور میرے عزیز سامعین، کام کریں، نیکی کا کام اس کو سنبھال کے رکھیں، خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔
اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے اعمال سے وزن کو سلب کر لیا جائے گا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے ترازو نہیں لگایا جائے گا۔ ایک وہ جو 70,000 کی تعداد ہے، وہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب، بغیر حساب کے سیدھے جنت میں جائیں گے، اور ایک وہ جو بنیادی قسم کے کافر ہیں، ان کے بارے میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا، ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ دو مستثنیٰ ہیں، باقی سب کے سب انہوں نے اس مرحلے سے گزرنا ہے کہ ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو امام بخاری نے اس عنوان سے یہی بات ثابت کی ہے کہ ترازو بھی ہے اور اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، اور پھر حق کی بنیاد پر ان کو کامیاب یا کامران قرار دیا جائے گا۔ آپ حضرات بھی اس بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ اپنی بات کرتے وقت، اپنا عمل کرتے وقت کوشش کریں اس میں اخلاص ہو اور توحید ہو، تاکہ آپ کے اعمال میں وزن پیدا ہو اور قیامت کے دن کامیابی کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔